یہ اس وفاداری، اس بیداری اور اس وفاشیاری کا تصور ان کے نام سے پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نابغہ روزگار مجدد وقت، جن کی تعلیم، تحقیق، کردار، انداز، اسلامی تحریک، اسلامی تعلیمات میں جو صف اول کے اندر نظر آتے ہیں، یقیناً ہر علم سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستان کی سرزمین پر سلسلہ نظامیہ اور چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ اولاد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے اندر آپ کی اس دھرتی کے اوپر جو احسانات ہے، رہتی دنیا تک امت آپ کو سلام عقیدت پیش کرے گی۔ جس جرت اور حمیت کے ساتھ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور مرزائیت کے ملعون فتنے کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روندا، میری مراد اعلی حضرت امام وقت الشاہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کثیر المطالعہ اور عظیم ہستی ہیں۔ آپ کی کثیر بے شمار کتابیں جو اہل سنت و جماعت اور اسلام کا مقدمہ ہے، جس میں آپ کی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ جو اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، عقیدہ ختم نبوت میں آپ کی لکھی جانے والی 1902 میں ایک معرکۃ الآراء کتاب جو ختم نبوت کا ایک اعلیٰ نشان ہے، سیف چشتیائی، جس کو یقیناً علماء بڑی قدر کی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے حضرت سرکار سیدنا سید پیر مہر علی شاہ صاحب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی تفوق اور مقام پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ بر صغیر کے اندر قدیم علماء کے اندر، بلکہ یہ کہیے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے، یعنی دو قومی نظریہ، جس کی بنیاد داغ بیل جس نے بر صغیر کے اندر جمائی اپنی عملی جدوجہد میں، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اٹھنے والی ہر طاغوتی اور شیطانی طاقت کا جس نے جم کر مقابلہ کیا، اور اس میں کہنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کے اندر مسجد کے میناروں پر جو اللہ کی توحید کے نعرے گونج رہے ہیں، اور مسجد جو آباد ہے وہ اس عظیم ہستی کی مرہون منت ہے جس نے سامراتی طاقت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے بڑے دلیری کے ساتھ اپنی عملی جدوجہد کر کے امت کو بیدار کیا، اور امت کے دل میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی روشنی کو پیدا کی، اور اس کی روشنی بحمدللہ تعالی ہم یہاں پر پاتے ہیں۔ اور آپ کی جدوجہد کا ثمر بحمدللہ تعالی یہ پاکستان منصہ شہود پر آیا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے آپ ہیں، آپ کا اسم شریف احمد ہے، اور آپ کا لقب مبارک امام ربانی، اور آپ کا لقب مبارک مجدد الف ثانی ہے، اور آپ کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ۔ آپ کا عرس پاک بھی بالکل چستی کے ساتھ ان باتوں کو سنیے جو تعارف میں آپ کے سامنے کرا رہا ہوں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام کے ساتھ بحمدللہ تعالی اس مہینے کی یادگار ہے۔ اگر ان ہستیوں کو میں نے نام اس لیے ذکر کیا ہے کہ نوجوان اور بزرگ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن و سنت ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور ایک مومن کو اپنے زندگی کے نشوب و فراز اسلام کے حوالے کیسے کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنی داخلی اور اپنی خارجی زندگی، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کس طرح گزارنا چاہیے بحمدللہ تعالی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ان ہستیوں میں نظر آتی ہیں۔ چاہیے کہ ان بزرگوں کا یوم بھی منایا جائے، ان کے نام کا فاتحہ بھی کیا جائے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو ان بزرگوں کے نام سے ان یادگار جو ان کی زندگی ہیں اس کے پہلو بھی بتائے جائیں، اور بالخصوص ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے۔ دہریوں کو اور اپنا سارا ٹائم سوشل میڈیا کی غیر ضروری باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان ہستیوں کا مطالعہ کریں، اور ان ہستیوں پر لکھی جانے والی کتابوں کو اپنے موبائل میں، اپنے آئی پیڈ میں، بلکہ ہارڈ کاپی میں لے کر اس کا مطالعہ کریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے فضول
جو رسمیں ہیں اور اسلام سے جو دوری کا یہ پھیکا سلسلہ ہے یہ ہم سے دور ہو، تو سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان 4 اکابر کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ کئی اکابر ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا ایک ہم مشترکہ یوم کریں گے تو اس میں ہم تفصیل عرض کریں گے۔ اگر آپ آ جائیں شمسی مہینے کی طرف، تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے قمری مہینے جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان ہستیوں کا نام جو بر صغیر میں جن کا نام انتہائی مشہور ہے ان کا میں نے ذکر کیا، ورنہ اس میں ابتدا میں دیکھیں تو حضرت امام زید، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے جس پر ہم نے تفصیل سے خطاب کیا ہے، آپ کا یوم مبارکہ بھی ہے، اور اہل سنت بھی الحمدللہ تعالی حضرات اہل بیت اور صحابہ کو یک صف میں رکھ کر اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت کو متوازن رکھ کر ان سے محبت اور عقیدت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اب آ جائیں اگر آپ شمسی مہینے کے اندر، تو قمری مہینوں کی مناسبت سے جو شمسی مہینہ چل رہا ہے وہ سپتمبر ہے۔ سپتمبر کا ابتدائی ہفتہ انتہائی قدر کا باعث ہے، بالخصوص دفاع پاکستان کے حوالے سے 6 سپتمبر جو ہر پاکستانی کے دل کے اندر اس کی قدر ہے، اس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان افواج جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلامی سرحد پر پہرا دیا، اللہ رب العالمین ان کی قبور مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرماتی، اور جن عام لوگوں نے جو مسلمانوں نے اس ملک کی سلامتی کے لیے سامنے سے شیطانی قوتوں کا مطالعہ کر کے اس ملک کی سرحدوں پر پہرا دے کر اپنی قیمتی جان کو اس قیمتی نظریے پر پیش کیا، الحمدللہ امت ان کو یاد رکھتی ہے، اور 6 سپتمبر الحمدللہ ان کی یادگار ہے، ترتیب کے ساتھ وہ اپنے وقت میں ذکر کیا جائے گا۔ پھر حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بر صغیر کے اندر تقسیم پاک و ہند سے پہلے کا یہ دور، کیونکہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10ویں صدی ہجری میں آپ کا گزر ہوا ہے، اور تقریباً 450 سال آپ کو اس دار فانی سے گزرے ہوئے ہو گئے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر جیسے بدبخت کے مقابلے پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کیونکہ اکبر نے اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے، اسلامی شعار، اسلامی تہذیب اور اسلامی آئیڈیالوجی کو مٹانے کے لیے اس نے کفار کو اپنے ساتھ ملایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اکثر مورخ نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ وہ دنیا میں اس حال سے گزرا تھا کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، معاذ اللہ۔ اس طاغوتی شیطنت کا مقابلہ جس ہستی نے کیا وہ امام ربانی ہے، اور امام ربانی اپنی زندگی کی سب سے پہلی کتاب 18 سال کی عمر میں جب آپ درسیات سے فارغ ہوئے تھے تو اس بات نبوت کے نام سے آپ نے کتاب لکھی تھی، اور عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے بڑے تفصیلی خطابات فرمائے، اور تقریباً 535 کے لگ بھگ 535 کے لگ بھگ آپ کے خطوط ہیں، لیٹر ہیں، جس نے آپ نے جو مختلف جو مسلمان حکمران تھے یا اس وقت میں اکبر اور جہانگیر کی حکومت کے اندر کسی حکومتی عہدے پر تھے مسلمان، ان کے اندر اسلامی تحریک کو بیدار کرنے کے لیے اور اسلام کے سچے نظریے کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ دنیا کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں اور آخرت کو دیکھیں، اور وقت کے بادشاہ کی طاقت کو سامنے نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے فرمان اور اسلامی عقیدے کو دیکھیں، تو 535 کے قریب آپ کے وہ خطوط ہیں جس کو مکتوبات امام ربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کے خطوط آپ کی زبردست یعنی جو اسلامی تاریخ، اسلامی سیاست اور اسلامی عقائد کا ایک خوبصورت انسائکلوپیڈیا ہے جس کو مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے۔ فارسی کے اندر یہ موجود تھا کیونکہ زمانے میں فارسی زبان چلتی تھی، تو اس کا اردو ترجمہ بھی آپ بڑے احسن طریقے سے مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے وہ لیٹر لکھ کر لوگوں تک پہنچایا، لیکن آپ کی جد و جہد اور آپ نے اپنے عمل میں اتنے مخلص تھے کہ چند سالوں کے اندر امت کے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی، اور انہوں نے جہانگیر اور اکبر کے مقابلے کے لیے ساری امت اسلامی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اکبر نے ڈرامہ یہی مچایا تھا، جہانگیر نے حرکت یہی کی تھی۔ آگے اس نے اسلامی بورڈ لگایا تھا، دینی ٹچ اسلامی بورڈ لگایا تھا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، ریاست مدینہ بن جائے گی، اور پیچھے سے وہ ہندوانہ اور ختم نبوت کے خلاف تحریک چلا رہا تھا۔ تو حضرت امام ربانی نے ان دونوں شیاطین کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، اور امت کے اندر
بیداری اسلام کی پیدا کی اور بتایا کہ یہ نام کچھ لے رہا ہے، کام کچھ کر رہا ہے. جس طرح کہ آج ظالم سیاستدان نام اسلام کا لیتے ہیں اور عہدے پر آنے کے بعد کلیدی کردار میں ختم نبوت کے منکرین، آئین کی مخالفت، اسلام کو شب خون مارنے والے ان شیطنت اور طاغوتی ایجنٹوں کو اپنی گویا کہ کی پوسٹوں پر اور اپنی تھنک ٹینک کے اندر وہ لے کر امت کو گمراہ کرتے ہیں. اور سامنے ٹائٹل میلاد النبی کا بھی ہوگا، رحمت للعالمین کا بھی ہوگا، ذکر کا بھی ہوگا، نعرہ ختم نبوت کا بھی ہوگا، پیچھے یہ تحریک. تو یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ آگے سلوگن اور آپ آواز اسلام کی لگانا ہے اور آہستہ آہستہ پیچھے سے اسلامی دشمنوں کو تھنک ٹینک میں شامل کر کے ملک کے اندر ایسی تبدیلی لانی ہے قانونی طور پر کہ اس جب الیکشن ہو تو ڈبے غائب ہو جائیں. وہ جس کو عوام تھوکتی بھی نہیں ہے کہا جاتا ہے وہ MNA بن گئے، وہ جیت گئے. تو یہ جو ڈبے غائب ہونے کی کوششیں ہیں یہ آج سے نہیں ہے، اسلام دشمنوں نے ہمیشہ کیا. لیکن امام ربانی کے طریق پر رہنے والے لوگ کرسی اور اسمبلی کی پرواہ کرتے ہوئے اس زمین پر اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اسلام کا جھنڈا تھامے ہوئے رہتے ہیں. کفر کو سب سے زیادہ ڈر امام ربانی کی سیرت سے ہے. اس لیے گزشتہ حکومتیں آئی انہوں نے اقبال ڈے کو ختم کیا، کیونکہ اس سے اسلام اور جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر ایمان کی بیداری پیدا ہوتی ہے. اور یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے. وقتی زندگی ہمیں حاصل ہوئی ہے اور یہ وقتی زندگی کے اندر ہمیں وہ وقت گزارنا ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے. شاہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بات کرنا ہے جو یہاں سے مختصر سا وقت گزارنے کے بعد آگے ہم نے جس کا جواب دینا ہے. اور ہم کوئی جبر نہیں، کوئی دہشت گرد نہیں، کسی پر اقدام نہیں چاہتے، کسی پر دست درازی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے حقوق ہیں، جو ہمارا حق ہے اور وہ ہمارے ماحول اور ہمارے دائرے میں ہے، وہ اسلام کو دیا جائے. نام اسلام کا لے کر ختم نبوتوں کے ایجنٹوں کو، نام اسلام کا لے کر اسلام کے دشمنوں کو ان کرسیوں پر بٹھانا اور پیچھے تھنک ٹینک بنا کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنا. تو ہم کوئی جبر میں، دہشت گردی میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، بلکہ تو ہم مظلوم ہیں، ہم تو مارے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ تو ہر دنیا کا قانون اپنے دفاع کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کہتا ہے. تو لہٰذا اس میری تقریر کو، اس بات کو اگر یہ اس انداز میں اینالائز کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ نہیں جناب یہ آپ کو اقدامی بات کر رہے ہیں، تو یہ جبر ہے. اگلے کو آپ ذبح بھی کر رہے ہو، اس کے حقوق بھی مان رہے ہو، اس کے حق کو چھین کر اس کو رسوا بھی کہہ رہے ہو، اور پھر اس کو اجازت بھی نہیں دے رہے کہ وہ مظلوم آدمی چیخ و پکار کر سکے، اپنا درد کسی کو بیان کر سکے. لہٰذا امت مرحومہ کو چاہیے اور آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت امام ربانی کی زندگی کو پڑھے. آج کے حکمران مثل جہانگیر اور اکبر کے وہ ظالم ہیں کہ جن کے منہ پر نمازیں ہیں، پیچھے سے وہ اسلام دشمن تحریکوں کے کارندے ہیں. لہٰذا ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، خدا ان کو ہدایت دے یا ان کو اپنے انجام تک پہنچائے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے کہ ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، کلمہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہم نے اپنے اعتبار سے جتنی ہماری بساط ہے، جتنا ہمارا دائرہ ہے، جتنے ہمارے گویا کہ سہولیات ہیں، ہم اپنے گھر میں، اپنے کلچر میں، اپنے دوستوں سے اس بنیادی عقیدہ جو کسی پر اقدام کرنے کا عقیدہ نہیں ہے، کسی کو مارنے کا عقیدہ نہیں، یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا سمبل ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. لہذا اس بنیادی عقیدے کو اپنے گھروں میں، اپنے آپ میں، اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں تک محبت کے ساتھ احسن طریقے سے بہترین انداز میں کنوے کر کے اس کو پہنچانے کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے. لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سوشل میڈیا پر اور جو آپ کی ڈی پی ہے یا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے اس میں ختم نبوت اور ان ہستیوں کے نام کا تعارف کرائیں تاکہ چیزیں یاد رہتی ہیں، ہستیاں یاد رہتی ہیں. ہم انسان ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمارا جذبہ جڑا ہوا رہتا ہے. کمزور اتنے واقع ہوتے ہیں کہ وہ چیز نظروں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر دل منتشر ہو جاتا ہے. لہذا یہ سپتمبر کا مہینہ اور سفر کا مہینہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مہینہ ہے، امام ربانی کی یاد کا مہینہ ہے اور ان ہستیوں کی یاد کا مہینہ ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پر لے کر اس پرامن بنیادی حقوق کے لیے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے منہ سے آواز لگائیں، یہ عقیدہ ہے. اس وجہ سے ورنہ کوئی نمازیں قبول نہیں ہوگی. عقیدہ ختم نبوت توحید کا ہم پلہ عقیدہ ہے.
اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں سستی کرے وہ بھلے اللہ کو ایک کہتا رہے، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ دین کے بنیادی عقیدے کچھ ایسے ہیں جو گنوانے میں الگ الگ ہیں لیکن قبول کرنے میں ایک ہیں، جیسے اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، فرشتوں پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، خیر و شر کا خالق ہے اس پر ایمان لانا، اس کے ساتھ نبی پاک کی تعظیم پر ایمان لانا اور حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ یہ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین وہ ہے جو گنوانے میں الگ الگ ہیں، گنوانے میں الگ الگ ہیں، قبول کرنے میں ایک ہے۔ کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو ساری چیزیں گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات پر میں اور آپ اس لیے ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اگر کمزوری دکھائی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمہ توحید بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ قبول کرنا ہے۔ گنوانے میں الگ الگ ہے، قبولیت میں دو درجہ اللہ کو ایک ماننے کا ہے، قبولیت میں وہی درجہ حضور کو آخری نبی ماننے کا ہے۔ تو میں نے سمپل انداز میں آپ کو بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ غیر مسلم اس سے ڈرتا کیوں ہے، یا ان کو کون گمراہ کرتا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کریں تو اس کا یہ ترجمہ ہو جائے کہ ڈنڈے اٹھانے والے، یا ترجمہ ہو جائے گردن کاٹنے والے، الیاذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سخت پروپیگنڈا ہے۔ جب عیسائی صلیب لگا کر اس کو آزادی ہے، یہود کو اپنی عبادات کی آزادی ہے، تو مسلمانوں کے جو جائز حقوق ہیں، جو ان کے مسلمان ہونے کا لازمہ ہے، تو اس کا اعلان کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت پر کسی منفی پروپیگنڈے کی پرواہ کرنے کی نوجوانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب خدا کو ایک کہنے سے فلاں ناراض ہوتا ہے، تو بھائی وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی کم علمی ہے۔ خدا کو ایک کہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے، ماننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، یہ ہمارا حقوق ہے۔ تو جس طرح کہ خدا کو ایک کہنے پر کوئی غیر مسلم یا ان کو گمراہ کرنے والا شخص ہمیں نہیں روک سکتا، اسی طرح حضور کو آخری نبی، اور ایسا آخری نبی کہ سرکار کریم کے بعد کوئی جدید نیو نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ بنایا جائے گا، نہ بروزی نبی، نہ ذلی نبی۔ اور جس نے بھی حضور سید عالم کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے کے درمیان جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اسلام کے نزدیک دار اسلام سے باہر ہے۔ اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، جو اس کو مسلمان بھی مانے گا وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت توحید کے مقابلے پر ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک کہنے کے بعد کسی بھی کنڈیشن میں کسی اور کو خدا نہیں کہا جا سکتا، بالکل اسی ترتیب پہ سن لیجئے، حضور سید عالم کو آخری نبی کہنے کے بعد کسی کو جدید اور نیو نبی تصور کرنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی توحید کے مقابلے میں کسی کو نیو خدا کہنا ہے، کیونکہ یہ قبولیت میں اتنا حساس عقیدہ ہے۔ لہٰذا اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، غور کیجئے کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے، اور آج ختم نبوت پر صرف میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور 7 سپٹمبر جو تاریخ آ رہی ہے، یہ جس کی داغ بیل بر صغیر کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو قرآن و سنت میں اس کے دلائل آ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کام اس پر کیا جو جنگ یمامہ ہے، اور مسیلمہ کذاب جو نجد کا علاقہ بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا چودھری اور وڈیرا تھا، اور وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ میرا قبیلہ آپ کا کلمہ پڑھ لے گا لیکن آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں۔ اور یہ سرکار کے وصال مبارک کے آخری لمحات تھے۔ اس نے حضور کو خط لکھا تھا تو سرکار نے جواب دیا کہ میرا یہ خط مسیلمہ کذاب کے لیے ہے۔ اس کو کذاب رسول اللہ نے کہا تھا، مسیلمہ کذاب۔ اس کے خلاف امت کھڑی ہوئی اور 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 700 صرف حافظ قرآن تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ختم نبوت نہ رہے امت رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی ہو اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ لہذا اسلامی حکومتوں کا کام عاطف میاں جیسے ایجنٹوں کو کی پوسٹ پر بٹھانا نہیں، ان کا کام ہے کہ جب حلف انہوں نے اسلام کے نام پر لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قادیانی کی گردن کاٹی جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قادیانی کو مار ڈالا جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کی پوسٹوں پر نہ بٹھایا جائے، اس کو مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، اس کو مسلمانوں کا نام نہ دیا جائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رو کے ایجنٹ کو
اگر کوئی راک ایجنٹ ہو اور اس کو ملک کے اندر کلیدی کردار ادا کر دیا جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑی غداری اس ملک کے ساتھ کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ تو آپ کا دشمن ہے. تو لہذا اسلام کا جو دشمن ہو قادیانی، اس کو مسلمان کا نام، اس کا نام مسلمانوں والا، اس کا سمبل مسلمانوں والا، اس کی عبادت گاہ مسلمانوں والی، اور وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. جو بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حضور کو آخری نبی ماننا ایسے ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ہے. اللہ اکبر، یہ اس درجے کا عقیدہ ہے. تو ایسا شخص جو مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کو مومن کا سرٹیفکیٹ دینا اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور آئی ڈی پر ڈاکہ مارنا، مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی غیر قانونی اور ظلم کام ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی پر سبقت یا کسی کے منصب پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے اس میں خیانت نہ کی جائے. تو درد دل سے آپ انصاف پسند لوگ ہیں، بتائیے یہ مطالبہ ہمارا حق ہے یا ظلم ہے؟ حق ہے. جو ہمارا حق ہے. اب مثال کے طور پر میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، یہ تمام تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سادے ہیں. جب تک ان کو لمبی تمہید کے ساتھ بات نہ بتائی جائے تو اچانک وہ اس کو فوراً ایک پروپیگنڈا سمجھ لیتے ہیں، ایک سیاسی روش سمجھ لیتے ہیں. اور اگر یہ سیاست بھی ہے تو حرج کیا ہے؟ سیاست تو اسلام کا نام ہے. جب تم بندے کو پتے پر پھول پر بیچ کر سیاست کر سکو، جب اس کراچی کے اندر سیاست ایک اسلامی نظریے کے خلاف شخص کے لیے ہو اور اس کو اتنا بڑا دیا جائے کہ وہ کہا جائے تیری تصویر چاند پر آئی، تو جو مرتبہ اور مقام نبی کا ہے وہ ایک دنیا دار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے بندے کو دے دیا جائے، تو پھر ہم سیاست اسلام کے نام پر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا اس پروپیگنڈے کو بھی مسترد کیجئے. بالکل مسجد میں بھی سیاست ہوگی، گلی میں بھی سیاست ہوگی، اور سیاست کا معنی کوئی عہدہ نہیں. سیاست کا معنی ہے اللہ کے بندوں کے امن، ان کی جان، ان کی عزت کے تحفظ کے ساتھ جو ان کا بنیادی حقوق ہے، خوراک ہے، امن ہے، ہیلتھ ہے، وہ ان تک پہنچایا جائے اس طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ نبوی زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے 2 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت فاروق اعظم نے اپنے 10 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت عثمان غنی نے اپنے 12 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے، جو حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے 6 سالہ زندگی میں سیاست کی ہے. تو وہ اسلام کا سیاسی دستور ہے. سیاست وہ نہیں ہے جو اسمبلیوں میں ننگا ناچ ہو رہا ہے. سیاست وہ ہے کہ ہر بندے تک اس کے حقوق کو انتہائی امانت کے ساتھ پہنچانا، اور یہ دستور کوئی گورا کالا نہیں دے گا، یہ دستور اسلام دیتا ہے، اور مسلمان اسی دستور سے اپنا حق چاہتا ہے اور اس کو اسلامی سیاست کہتے ہیں. تو اس پروپیگنڈے کو بھی مسترد کریں کہ جناب یہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست تو قرآن میں لکھی ہوئی، تو کیوں نہیں کریں؟ نبی پاک کی زندگی گزری ہے. سیاست کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو کرپشن، وہ تو لعنت ہے. سیاست جیسا پاکیزہ لفظ پر بولا ہی نہیں جا سکتا. مسلم شریف کی حدیث سے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. سیاست بمانا یعنی لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں، مریض کو صحت کے لیے علاج کا طریقہ چاہیے، کیونکہ ریاست اس کو کہتے ہیں جو بندے کو زندہ رہنے کے لیے جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، جو بندہ فرد واحد اس کو لے نہیں سکتا، ریاست اس کو کہتے ہیں جو اس کو مہیا کرے، اور ریاست اس مزاج کی جو چیز بناتی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں. تو لہذا یہ منفی پروپیگنڈا جو اسلام کے خلاف پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کو بھی مسترد کر دیجئے. لہذا سیاست شریعہ یہ اسلام کا شعبہ ہے. اس کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ مولوی سیاست کیا کریں، میں نے کہا اچھا تم قادیانی ہو اور گوروں کے ایجنٹ بن کر سیاست کر سکتے ہو، اور اس ملک کے اندر اس کے آئین کے خلاف کام کرو تو تمہیں پذیرائی ہے، اور بعض ظالم تمہارے ڈبے بدل کر تمہیں جتوا دیں تو ہم گلی کوچے اپنے گھر کے اندر سیاست محمدی کے چراغ کو بجھائیں گے یا زندہ رکھیں گے؟ لہٰذا اس منفی پروپیگنڈے کو بھی ہٹانا چاہیے. وہ دن جس میں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے دادا استاد شیخ الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور کئی علماء دیگر مکاتب فکر کے بھی لوگ اس میں شامل تھے. 1974 7 سپٹمبر کو بھی الحمدللہ تعالی اسی آپ کے کراچی سے علماء نے الحمدللہ آپ کے ووٹوں کا حق ادا کرتے ہوئے اور آپ کے ایمان پر امانت کا پہرا دیتے ہوئے 7 سپٹمبر کو جو پاکستان کا مقصد ہے، جو آئین پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لوگوں نے تجویز اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق اور اپنے احوال کے تحفظ کے لیے کی تھی. سلام ان علماء کی مزارات کو اور ان کی زندگیوں پر کہ جنہوں نے کراچی، پنجاب، بلوچستان
اور صبح سرحد کے لوگوں کے ووٹوں کی امانت کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بھی الحمدللہ تعالی اسمبلی کے اندر امت کی آواز کو بلند کیا، اور امت کی پیٹھ پر خنجر مارنے والی جماعت جو در پردہ حضور کے گریبان تک معاذ اللہ ہاتھ لے جا رہی تھی اور حضور کی ناموس و عزت کی توہین چاہ رہی تھی، بحمدللہ تعالی ان اسلام دشمن غداروں کو علماء کے اس عظیم اجتماع نے اور آپ کے باپ دادا کے دیے ہوئے ان پاکیزہ ووٹ نے بحمدللہ تعالی ان علماء نے اس امانت کا مظاہرہ کیا، اور 7 سپٹمبر 1974 میں اسلامی آئین کے اندر یہ چیز داخل ہو گئی کہ حضور سید عالم آخری نبی ہے، اور حضور کی آخری نبی کا انکار کرنے والا یا نہ ماننے والا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ کیونکہ وقت مختصر ہے لہذا میں نے بہت موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کی، اب بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ حضور سید عالم کو آخری نبی تسلیم کرنا کیا یہ کوئی متشددانہ نظریہ ہے؟ یہ بھی خطرناک پروپیگنڈا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیے ہمارے وہاں معیشت بھی جو آج کل چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ گندی چیز بیچ رہے ہو لیکن اس کا ریپر اچھا بنا لیں آپ، اس لیے چیز پر مال اتنا نہیں خرچ ہوتا جتنا اس کی پنی اور ریپر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارے وہاں معیشت کا، یہی ان اسلام دشمنوں کی طاقتیں ہیں کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور سچی آدمی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے اس کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ وہ اپنا حق کا نام لیتے بھی شرمائے، اپنے حق کو مانتے بھی لیتے ہوئے بھی شرمائے۔ یہی چیز ختم نبوت کے خلاف کی جا رہی۔ مسلمان ختم نبوت کا نام لے، اچھا آپ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ تو انتہا، ارے میں اپنے والد کو اپنا والد کہوں تو میں ایکسٹریمسٹ ہو گیا، میں اپنی امی کو اپنی امی کہوں تو میں انتہا پسند ہو گیا، کہ لگے نہیں یہ تو آپ کا حق ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا حق میرے شناخت کا، میری آئی ڈی کا حضور کا آخری نبی ہونا ہے۔ کیسی کتنا ظالمانہ حملہ ہے مسلمانوں پر، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب جس نے ختم نبوت کا نام لیا آپ انتہا پسند ہو گئے۔ ارے میں کیسے انتہا پسند؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے الحمدللہ، تو میں خود کو پاکستانی کہوں تو یہ انتہا پسندی ہے؟ میرے جو والد ہیں جن کا نام میری آئی ڈی پر لکھا ہوا ہے، آپ کی آئی ڈی پر آپ کے والد کا نام لکھا ہو، آپ اگر اپنی پروفائل کسی کو دیتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے والد کا نام لیں گے تو آپ انتہا پسند ہو گئے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے محلے کا نام لیا جائے؟ یہ کون سی بات ہے؟ آئی ڈی اختصاص چاہتی ہے، جب ہم اپنے باپ کا نام لیں، اپنی والدہ کا نام لیں، اپنے وطن کا نام لیں تو کہتے نہیں یا تو آپ کا بنیادی حق ہے، آپ بتائیں گے؟ تو میں نے کہا اسی طرح حضور کو آخری نبی کہنا یہ مسلمانوں کا بنیادی حق ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لہذا مغرب کے اس منحوس پروپیگنڈے کو ان ظالم اور فکری دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد نہیں، یہ فکری دہشت گرد ہیں جو منفی پروپیگنڈا کر کے ایک مظلوم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ اپنا حق بھی نہ مانے۔ آج مسلمانوں کو اتنا ڈرایا کہ ہمارا حکمران بھی ختم نبوت کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے۔ کیا ڈرایا؟ کہ ختم نبوت کا معنی گردن کاٹنا ہے، ختم نبوت کا معنی ڈنڈا مارنا ہے، ختم نبوت کا معنی ارے کون سا؟ کہنے گا آپ نے ریلیاں نکالی، تو ریلیاں کب نکالی؟ کیا آپ نہیں نکالتے؟ کیا ان کے ممالک میں یہ نہیں ہوتا جب حکمران کسی کے حق پر ڈاکہ ماریں گے اور اس کی شناخت کو تبدیل کریں گے تو یہ تو جمہوری حق ہے کہ وہ نکل کر احتجاج کرے؟ تم نے گولی ماری، انہوں نے سینہ پیش کیا۔ عجیب دہشت گردی ہے، جن کو گولی لگی وہ دہشت گرد ہے اور جو گولی مار رہے ہیں وہ ساہوکار ہے۔ ظلم دیکھیں آپ، توجہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری۔ اسلام آباد میں ایک شیلنگ میں یہ ممی ڈیڈی بھاگ گئے، میں ختم نبوت کے محافظ بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں لاہور میں ان سے مل کر آیا، اللہ کی قسم ان کو بندہ دیکھے تو روح کانپ جائے، اتنے زخمی چھوٹے بچے 12-12 سال کے، 3-3 گولیاں ان کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے جب ہاتھ رکھا سر پہ، انہوں نے کہا شفقت نہ دیجیے، صرف دعا دیجیے، ہمیں کسی کا احسان نہیں چاہیے، نہ ہم نے کن پر احسان کیا ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو وہ کسی کو مارنے تھوڑی گئے تھے، مارا تو تم نے ہے ان کو، تمہارے کہنے پر مارا گیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو بیچاروں کو مارا گیا وہ تو اپنا حقوق مانگ رہے تھے، تم نے حق نہیں دیا تو جمہوری طور پر وہ روڈ پر آئے۔ تم نے ان کو مارا تو انہوں نے تم کو مارا، نہیں مارا، تم خود کتے کی طرح ایک دوسرے کی گولی سے مرے، وہ تو سینے پر گولی کھا کر مر گئے۔
تم نے تو مارا ظالموں کسی کے کہنے کے اوپر. توجہ ہے آپ کی. آج اسلام ٹچ کی بات کرتے ہو, سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں اور تم اپنے جلسوں کی بات کرتے ہو. آج بھی الحمدللہ وہی ختم نبوت کے محافظین اور وہی دینی طبقہ ہے جو سیلاب زدگان تک پہنچ کر راشن پہنچا رہا ہے. تم سیاست چمکا رہے ہو, لہذا ملک کی تھنک ٹینک کو سوکنا چاہیے کہ خدا را یہ ڈبے بدلنے کی پالیسی چینج کرو. یہ تمہارے بھی دشمن ہے اور ملک کے بھی دشمن ہے. جن کے آباء و اجداد کی فکر پر یہ ملک بچا ہے, بنا ہے, انشاءاللہ وہی فکر ہر طاغوتی اور سامراتی طاقت کے مقابلے پر اس سرحد پر پہرا دے گی. ورنہ قبر ہے میرے دوستوں. ورنہ ہم نتیجہ کچھ نہیں چاہتے. ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں, ہم شاہ فضل حق خیر آبادی کے ماننے والے. ان کو کالا پانی کے اندر سزا دے کر پھانسی دے دی گئی. غازی صاحب کو پھانسی دے دے, کس نے کیا کیا؟ تو اسلام تو قربانی سکھاتا ہے. ہمارے نزدیک ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں, ہمارے کاز کی حیثیت ہے. ہم کسی کی جان لینا نہیں چاہتے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے فرد واحد کو. پھر سن لیجیے آپ, اتنا پروپیگنڈا ہے کہ بار بار قید کر کے بات کرنی پڑتی ہے. ہم کسی کی جان نہیں لیتے, نہ لینا چاہتے, نہ ہمارا مزاج ہے, نہ شریعت اجازت دیتی ہے فرد واحد کو. لیکن ہماری جان اللہ کی ہے, یہ ہم دے سکتے ہیں اللہ کے حق کے لیے. ظاہر سی بات, ایک مظلوم جب اس کو حق نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اور وہ حق جو اس کی جان سے زیادہ پیارا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ توجہ ہے آپ کی. لہذا اب بات کو ہم اینڈ کرتے ہیں ایک آپ کو منصف بنا کر, اور آپ کو اجازت ہے آپ اس پر تبصرہ کریں. دیکھیں اس وقت جو مذاہب, 2 منٹ کی بات ہے, ذرا غور کیجئے. اس وقت جو مذاہب پوری دنیا کے اندر ہیں, بالخصوص یہود جو اس وقت کنٹرول کیا ہوا, اس کے بعد کرسچنٹی, عیسائیت, ٹھیک ہے, اور اسلام. اب آپ ذرا جائیے اور یہودیت کی تعریف پوچھئے. یہودی کی ڈیفینیشن کیا ہے, عیسائیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, بات پتہ چل جائے گی. اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ جو یہودی ہے وہ عیسائی نہیں, جو عیسائی ہے وہ یہودی نہیں, جو مسلمان ہے وہ یہودی نہیں, جو یہودی ہے وہ مسلمان نہیں. ہر ایک کا الگ الگ تشخص ہے. اور یہ کوئی میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, بالکل سمپل بات ہے, بالکل جنرل بات. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہودی کس کو کہتے ہیں, اور میری اس تقریر کو سن کر یہودی بھی انکار نہیں کرے گا, وہ کہے گا بالکل اسی طرح. دیکھیں یہود جہاں اپنے دیگر ضروری عقائد جو ان کی عقیدے کی آئیڈینٹی ہے, تعارف ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہودی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہ مانے اور اپنے نبی کو آخری سمجھے. کسی بھی یہودی سے پوچھیے آپ کہ کوئی اگر حضرت موسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو مانے وہ یہودی ہے, وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ یہودی کہتے ہی وہ ہے اس کو ہے جو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے بعد کسی کو نہ مانے. اچھا عیسائیوں سے پوچھیں تو عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو ہمیں قبول کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی مان رہے ہو, عیسیٰ کو. تو اب آپ دیکھیے یہودی ہونے میں اپنے نبی کو آخری مانے تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں, اور جو اس کے نبی کے بعد کسی نبی کو مانے وہ اس کے نزدیک یہودی نہیں تو ایکسٹریمسٹ نہیں. عیسائی وہ عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو آخری مانے, اس کے بعد کسی نبی کو نہ مانے, تو وہ اپنے نبی کو آخری مانے اور اپنے نبی کے بعد کسی اور نبی کو ماننے والے کو عیسائی نہ مانے تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں. تو یہ حق مسلمان سے کیوں چھینا جا رہا ہے کہ جب مسلمان نبی پاک کو آخری نبی مانے اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کے ماننے والے کو مومن نہ مانے تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے, تو ایکسٹریمسٹ یہودی کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ سمپل بات میں نے آپ کے سامنے کی, اگر ہوش آپ کو ہو. کیونکہ یہودی بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا جو حضرت موسیٰ کو آخری نبی مانے, اور حضرت موسیٰ کے بعد اگر کوئی بندہ کسی ایک اور نبی کو مان رہا ہو تو یہودی کہتا ہم اس کو یہودی نہیں کہتے اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی کے بعد ایک نبی کو مان لیا ہے. عیسائی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اپنا, اور ان کے بعد جو کسی اور نبی کو مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہے, اور جو محمد رسول اللہ کے بعد کسی جدید نبی کو مانے وہ مسلمان نہیں ہے, تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مسلمان اس قاعدے سے حضور کو آخری نبی ماننے سے, حضور کو آخری نبی تسلیم کرنے سے انتہا پسند ہے تو یہودی کو انتہا پسند کیوں نہیں کہا جاتا؟ عیسائی کو انتہا پسندی کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہم کوئی جذبے میں کسی کو ڈانٹ نہیں رہے.
اور نہ کوئی ہم ہائپر ہو کر کسی پر جبر کر رہے ہیں، بلکہ ہر ایک کا تعارف یہ ہے. ورنہ کوئی یہودی لائف آ جائے اور کہہ دے کہ ہم عیسائیوں کو بھی یہودی مانتے، بول دے اپنے منہ سے. کوئی عیسائی بول دے کہ ہم مسلمانوں کو بھی عیسائی مانتے ہیں. تو جس طرح یہودی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کو آخری ماننا ضروری ہے ان کے نزدیک، اور حضرت موسیٰ کے بعد جب کوئی بندہ کسی اور نبی کو تسلیم کر لے گا تو وہ کچھ بھی رہے، یہودی کہتے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ یہودی ہوتا ہی وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو آخری مانے، ان کے بعد کسی کو نہ مانے. یہی بات عیسائی کہتا ہے اور اپنے طریق میں درستگی کے ساتھ یہی بات مسلمان کہتا ہے. تو مسلمان جب حضور کو آخری نبی تسلیم کرے اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کے دعوے دار کو مومن نہ مانے تو کوئی گورے سے پوچھے اس سے تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بھائی یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. تو قادیانیوں کا اتنا طرفدار کیوں ہو گیا؟ تو ان کو نیشنلٹی اور ویزے دینے میں اتنا عام کیوں ہو گیا؟ ہم ختم نبوت کی بات کریں تو مسلمانوں پر ایلیگیشن کیوں آ جاتا ہے؟ ان کے ویزے رک جاتے ہیں، ان پر سختیاں ہوتی ہیں. ہمیں تمہارے ویزوں کی حاجت نہیں ہے، ہم انصاف کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر جو غلط کام کر رہا ہے، جو رانگ ہے، اس کی تم تائید کر رہے ہو، اور جو امت جل رہی ہے اور اپنا حق مانگ رہی ہے ان کی بات نہیں سنتے بلکہ ان کو ہی ایکسٹریمسٹ کہتے ہو. لہذا گورے کے اس کالے قانون پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کا قانون حق ہے جو مظلوم کی داد رسی کرتا ہے اور اہل حق کو اس کا حق دیتا ہے. 7 سپٹمبر آپ کو یاد رکھنا ہے، امام ربانی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، امام احمد رضا کو آپ نے یاد رکھنا ہے، شیخ الاسلام پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے یاد رکھنا ہے، داتا علی حجویری کو یاد رکھنا ہے. ان اکابر کو پڑھیے، آپ کے اندر زندگی غیرت کی موجود رہے گی، اور یہی وہ غیرت کی زندگی ہے جو بندے کو مقام و مرتبے تک پہنچاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک پہنچاتی ہے. میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے اس فارسی نظم پر ختم کرتا ہوں. کمال بات کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے. 7 سپٹمبر 1974 ختم نبوت کا دن ہے اس ملک کے لیے. کیا ہے بولیے؟ یہاں سے لے کر آخر تک یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے، تاجدار ختم نبوت. میرا کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہو، کالج میں ہو، میرا کوئی دوست چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، ہر چیز سے ہٹ کر جو میں نے لمبی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں تھے میرے دوستو، آپ سارے نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ سب جانتے ہیں. میں نے اور آپ نے صرف سبق کو تازہ کیا ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے. آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے ہو مجھے سروکار نہیں، لیکن اس پرچم کے تلے ہم سارے مومن ہیں کہ جس کا نام ختم نبوت ہے. ہماری برادریاں الگ الگ ہو، نام الگ الگ ہو، لیکن میرا اور آپ کا تعارف جہاں خدا کو ایک ماننا ہے وہیں حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے. لہذا ایک آواز ہو کر بھلے دھیمی آواز میں بات کریں، لیکن اللہ کے گھر میں 7 سپٹمبر کے ان شہداء، 6 سپٹمبر کے ان شہداء اور 7 سپٹمبر کے ان علماء اور فاضلین کو سلام پیش کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے پھر علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھوں گا. ایک آواز کے ساتھ آپ کہہ دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ بروزی نہ ذلی، اور جو حضور کے بعد کسی جدید نبی، جدید حضرت عیسیٰ کو نبوت مل چکی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا، ورنہ میں اس پر بھی ایکسپلین کرتا، آگے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. میں جدید کی بات کر رہا ہوں، نیو کی بات کر رہا ہوں، انگریز کا لگایا ہوا پودے کی بات کر رہا ہوں. حضور سید عالم کے بعد جس نے کسی نیو نبی کا تصور مانا، وہ چاہے دنیا میں کہیں پر بھی رہے، کچھ بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے یہودی اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں، عیسائی اپنا کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا حق ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے. میں اور آپ زندگی سستی میں گزارتے ہیں، لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. فرماتے ہیں درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا مقام مسلمان کے دل میں ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است. اللہ اکبر. آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است.
फरमाया मोमिन वो है जिसके दिल में हुजूर का मकाम है, हुजूर की जिसके दिल में हुजूर का मकाम है और हमारी इज्जत व आबरू हुजूर के नाम से है। इकबाल ने कमाल की बात की है, फिर सुन लीजिए, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, मुसलमान वो है जिसके दिल में हुजूर का मकाम और इज्जत है। आबरू ए मां, मेरी इज्जत मेरे बाप की वजह से नहीं है, मेरे माल की वजह से नहीं है, मेरे हुस्न और जमाल की वजह से नहीं है। कमाल बात की है इकबाल ने और इस्लाम की तर्जुमानी की। कहते आबरू ए मां, मेरी इज्जत और मेरा मकाम जे नाम मुस्तफा अस्त, ये हुजूर की निस्बत से है, ये हुजूर की निस्बत से है। मैं अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ और दुनिया में मुअज़्ज़ज़ ये हुजूर के नाम से हूं। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, आबरूए मां जे नाम मुस्तफा अस्त, आबरूए मां जे नाम मुस्तफा अस्त, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। कतन हमारा कोई मकसद नहीं था, मकसद था कि मैं और आप इस सच्चाई को कबूल करने के लिए बेदार हो जाए। अल्लाह सारे मुसलमानों के घरों को आबाद रखे और इस जिक्र के सदके अल्लाह मेरी और आपकी इस नमाज को कबूल करे और आखिरी सांस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अपना कामिल बंदा और अपने हबीब का कामिल वफादार बनाए और हर मुसलमान को अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर के शुहदा के कब्रों पर अल्लाह अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए और 7 सितंबर के जुमला उलमाए किराम की कबूर मुकद्दसा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए। और वो लोग जिन्होंने उन उलमा को वोट देकर असेंबलियों तक पहुंचाया, जिन्होंने उनके हुकूक की गोया के हुकूक के साथ अमानत के साथ वफा की, वो लोग अगर आज दुनिया में नहीं है तो अल्लाह उन तमाम मोमिनीन की कब्र को इस सच्चाई के लिए और इस पाकिस्तान और नजरिया इस्लाम को बचाने के लिए कि जो निकल कर उन्होंने इन उलमा को इलेक्ट किया और वो जाकर असेंबली के अंदर इस्लाम के उस मकाम का दिफा किया, आज अगर उनमें से जो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन तमाम पाकिस्तानी की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिशें फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। पाकिस्तान ताजदार खत्म नबूवत।